الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معاذ الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن بطش ربك لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھو. اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سرگنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو امت کا درد دے کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، ہماری جو مجلس چلتی تھی 2 مہینے میں 1 مرتبہ،
جس میں سورہ یوسف کو میں نے شروع کیا تھا، اور بیچ میں بڑا لمبا چوڑا وقفہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بھی سورہ یوسف کہاں چھوڑی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی بھول گئے ہوں گے کہ سورہ یوسف کہاں تک ہم نے سنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بات میری زبان سے کہلوا ہے، اللہ میرے کو اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے کہانی یا قصہ احسن القصص قرآن نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے عبرت اور بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتلا دوں کہ آپ کو پورا تازہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے۔ یہاں سے ایک بات اپنے کو سیکھنے کی ملی، ایک پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوئی نعمت دے، اس پر اللہ کا کیا کرے، بولو زور سے شکر ادا کرے، اس کو لوگوں کے سامنے جتلائے نہیں، لوگوں کے سامنے اترائے نہیں۔ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کو شکر ادا کرنے پر تمہاری نعمتوں میں اللہ زیادتی کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کو یاد کریں گے اور لمحہ لمحہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے چھینے گا بھی نہیں، اور اسی نعمت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور آج میرے اندر اور آپ کے اندر یہ ہے کہ جیب میں 10 روپے نہیں ہو اتراتے گھومتے ہو، کچھ بھی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں۔ شیطان اسی راستے سے آتا ہے جس راستے سے انسان کو بھٹکانا ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان ایک نیکی کرتا ہے، کسی اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے اسے، کہ یہ نعمت میں اللہ کے راستے میں مجھے دی ہے اللہ نے، تو اس میں سے چند روپیے، چند پیسے، چند دینار، چند درہم، کوئی چیز، آج ہم کون سی چیز صدقہ کرتے ہیں جو میرے دل پہ سے اتر گئی، جو مجھے نہیں بھاتی ہو، میرا کوئی کام نہ ہو اس بات کا، اس چیز کا کوئی کام نہ ہو، تو کہیں چلو نہیں مول صاحب نے آپ ہی جو نہیں انہوں کام ٹھیک ہے، آپ نے پسند تو چاہتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مال دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب عزیزوں میرے پیاروں، اس میں بہت سارے مسائل میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، کتنا بتاؤں، حالانکہ میں بیان کرنے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ آج سوچ کے میں کچھ آیا نہیں، پتہ نہیں کیا کروں گا۔ اب آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کہلوا رہا ہے، دل پر الہام کر رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عطا کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو جو پسند ہے، اس میں سے اللہ کو دینا ہے۔ بس جس سے میرا دل بھر گیا، میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ تھا میں نے دے دیا، میرے پاس بیاج کا پیسہ تھا میں نے لوگوں کو مدد کر دی۔ یہ تو مسلمانوں تمہاری چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اب زکوٰۃ کے علاوہ
جو آپ اللہ کے راستے میں، جو دل نہ کہے گا، دماغ اپیل نہیں کرے گا آپ کو. آپ کے پاس مثال کے طور پر 50 روپے ہیں آپ کے جیب میں، اور کوئی اللہ کا بندہ آپ کو ضرورت مند لگا اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ 10 روپے دے دے، 40 روپے تو استعمال کر لے، تو اس وقت آپ کا ذہن کہے گا، دل تو کہے گا، دل اچھی بات کو ہمیشہ اپیل کرتا ہے. اس وقت دماغ کہے گا، ہمارا ذہن کہے گا کہ اس کو 10 روپے دے دے گا تو یہاں سے تو اسٹیشن جائے گا تو آپ کا رکشے کا بھاڑا نکل جائے گا، آپ کے آٹو کا بھاڑا نکل جائے گا، تو 10 روپے وہاں دینے سے اچھا بولو آٹو کا بھاڑا نکل جائے. تو شیطان یہیں سے آپ کو نیکی کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دو. آج سب لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو اتنا دیتا ہوں پھر بھی میری روزی میں برکت نہیں ہوتی، میرے حالات نہیں ہٹتے ہیں، میرے پر ایک حالات کے بعد دوسرا حالات، تیسرے حالات، حالات پر حالات گرتے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے پیسہ پسند تھا، جو پیسہ پاک تھا، وہ میں نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا. ہم نے بیاج اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہم نے دیا راستے میں، لیکن اللہ کو جو میرے لیے رکھا تھا وہ اللہ کو میں نے نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اچانک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی حضرت موسیٰ کی ملاقات کو آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب کوہ طور پر جائے، جب اللہ تعالیٰ سے بات کرے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ آپ جب جائے کوہ طور پر اور اللہ سے بات چیت کرے تو میرا ایک پیغام ہے، میرا ایک میسیج ہے، میرا ایک میسیج پہنچانا ہے. بولے کون سا میسیج، کون سا پیغام ہے؟ تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہے بس کر دے، اب مجھے نہیں چاہیے. بولو اب کوئی بندہ ایسا ملے گا؟ ارے بولو زور سے. ایک دکان ہوئے تو پہلے مولوی صاحب کے لیے کہ سر دعا کرو ایک دکان کھیلیے. اب ایک دکان ہو جاتی ہے تو پھر واپس آئے گا 1 مہینے کے بعد، کہ صاحب آپ کی دعا سے ایک دکان تو ہو گئی، دعا کرو نہیں لڑکی کے لیے بھی ہو جائے، دوسری دکان بھی ہو جائے. انسان بڑھتا چلا جائے گا لیکن یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں سے جتنا میں مہینے کماتا ہوں اس میں 10% اللہ کو دیتا ہوں میں. یہ کوئی نہیں کہے گا اللہ ماشاءاللہ. میں سب پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ملا بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں مجھ پر ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اب میں نہیں رکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دیجئے کہ اب بس کرے، اب مجھے نہیں دے، میرے پاس بہت نعمتیں ہیں. بولے ٹھیک ہے کہہ دوں گا. دوسرا آدمی ملا جو بالکل غریب تھا، اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، جس نے اپنی شرمگاہ بھی چھپائی تھی تو پتوں سے اور مٹی سے چھپائی تھی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، کوئی کرم فرمائے، میری روزی کا اسباب غیب سے اسباب پیدا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی ریکویسٹ کہاں بھیجی بولو بھائی؟ سپریم کورٹ. اللہ تعالیٰ کو بھی کہا کہ اللہ تیرا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، اب بس کر دے. مجھ سے بولو بھائی سنبھالا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہہ رہا ہے کہ بس کر دے اس کو کہہ دے میرا ناشکری کرنا شروع کر دے. کیا کرنا شروع کر دے؟ میری ناشکری کرنا شروع کر دے. تیری نعمت آہستہ آہستہ کیسے ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جس نے اپنی شرمگاہ بھی پتوں سے چھپائی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ بھی مٹی سے چھپائی ہے، اس کو کہو موسیٰ علیہ السلام اس میرے بندوں کو کہو کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. اب تمہارا دماغ کیا کہے گا بتاؤ؟ اب میرے پاس 50,000 کا میں مالک ہوں مثال کے طور پر، اور ہمارے خواجہ بھائی کروڑوں کے مالک ہیں، تو میں یوں کہوں خواجہ بھائی آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو یا اللہ کی نافرمانی کرو. بولے نہیں، میں اللہ کو اتنا سارا دیا ہے تو میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں؟
اور مل کو کوئی کہنا ہے کہ مول صاحب آپ 4 ویل لے لو، آپ بنگلہ بنا دو، تو بھائی میرے پاس کہاں سے پیسے آئے، میں تو غریب آدمی۔ ان دونوں کے اندر مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ناشکری میرے زبان سے نکلی، یہ تعریف نہیں کی اللہ کی، میں نے کیا کہا میں غریب بندہ ہوں، مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے لا سکتا ہوں۔ یہ اشارتاً کنایتاً ظاہر میں اس نے ناشکری نہیں کی، لیکن بولو بھائی پردے کے پیچھے اللہ کی کیا کی، میں نے ناشکری کی۔ جو ہے اس پر کیا کرو، اللہ کا شکر۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلے جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے اور نافرمانیاں کرو گے، اللہ نے بات کو یہاں ختم نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کو پیغام سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار کے لیے جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں اس کو کہا ہے کہ تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام وہ میرے نبی جس اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، میں اس اللہ کی کیسے ناشکری پیدا کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہاں باپ کے پاس سے کنویں میں گئے اور کنویں سے مصر کے بازار میں آئے، اور مصر کے بازار سے وہ لوگ زلیخا کے محل میں گئے۔ اب زلیخا عاشق ہوئی اور عاشق ہونے کے بعد ان کو گناہ کی دعوت دی کہ چل میری حاجت کو پوری کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا محل دیا، جس اللہ نے تمہارے دلوں میں میری محبت ڈالی، وہ اللہ کی میں کیسے نافرمانی کر سکتا؟ قال معاذ اللہ۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد مجھے کیا کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو نہیں، روزی میں بہت تنگی ہے، بہت حالات خراب ہے، یہ حالات ہے وہ حالات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تجھے دیا ہے تیرے باپ داداؤں نے سوچا بھی نہیں تھا، جو گاڑیوں میں تو گھومتا تھا ان لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، جو اسمارٹ موبائل تو استعمال کر رہا ہے کبھی ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہم ہر نعمتوں میں بیٹھے ہیں، ہر نعمت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آج۔ یہ حالات سے حالات، ایک حالات ختم ہوا دوسرے حالات آئے گر گئے، دوسرے حالات ختم ہوئے تیسرے حالات میں گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے میری امت پر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گا، لیکن میری امت اللہ کی اتنی نافرمان ہو جائے گی، اتنی نافرمان ہو جائے گی، ان پر اس طرح مصیبت آ گرے گی جیسا تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور ایک کے بعد ایک موٹی اس کے بعد آتے ہیں، اس طرح میری امت پر کیا آئے گی، بولو بھائی حالات آئے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارے کانوں سے سن رہے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں مول صاحب مرنے کے بعد دیکھی جائے، کہتے کہ نہیں کہتے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ آج تک کس کو زندہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے؟ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ ارے جو مرا ہے واپس زندہ ہو کر موت کے حالات بھی سنا دے کہ میرے ساتھ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوئی ہے، انسان دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے گا، دنیا کو عیش و آرام کو چھوڑ دے گا، دنیا کی اے سی والی گاڑیوں اور اے سی والے روم کو اور تمام فیسلٹی کو وہ کہے گا یہ بیکار ہے، مجھے تو قبر کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھ کے پردے کے پیچھے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ جو سچا ایمان والا ہوگا وہ موت پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور قبر کے حالات پر یقین رکھتا ہو، وہ کل قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کر اٹھے گا انشاءاللہ۔
عزیزوں میرے پیاروں، آج ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں، لیکن ہماری زبان ناشکری بن چکی ہے۔ ہماری زبانوں پر اللہ کی نافرمانیوں کے الفاظ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج ہماری زبانوں سے اللہ کے شکریہ کے ادا کے بجائے ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اب اس بندے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کے باوجود میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں؟ اب تم کہو گے کہ مولانا میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کہیں گا کہ نہیں کہیں گے؟ یہاں مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے وہ دل میں اس کے دل میں یہ سوال اٹھا ہوگا، شیطان ڈالے گا، وسواس خناس، شیطان وسوسے ڈالے گا، وہ کہے گا کہ مولوی صاحب بیان تو بڑی اچھی اس سے کرتے، سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا کہنا تو آسان ہے، ہمارے پر پوچھو ہمارے پر کیا بیتتی ہے۔ اب اسی حالات میں کہ اللہ تو نے جس حالت میں رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ چاہتا تو فٹ پاتھ پر کھڑا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہاسپٹل میں بولو بھائی ہمیں داخل کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مجھے نالیاں صاف کرنے میں لگا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو سویا تھا تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ، سب سے پہلے تیری نعمت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں کوئی دولت نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، صرف کیا مل جائے بولو بھائی، لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کیا ہوگا بولو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسری جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، دیکھو الفاظ کو سنو، جددوا ایمانکم، اپنے کلمے کو، اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو۔ جددوا یعنی کہ معنی نیا، رینیو کرو، اس کو تازہ کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم، کیا اللہ کے رسول ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح گھڑی پرانی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نکال کر پھینک دیتے، کیا اس طرح ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، تم نے جھوٹ بولا، تمہارے ایمان میں کمزوری آتی، تم نے اللہ کا ناشکری ادا کی، تمہارا دل کے اندر بولو ایمان کمزور پست ہو جائے گا۔ کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو بلایا اور بات نہ کی، ملاقات نہ کی، تو دھوکہ دینے پر تمہارا ایمان کیا ہو جائے گا بولو بھائی، کمزور ہو جائے گا۔ اس کو چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے بیٹھتے اٹھتے کیا کرو بولو بھائی، جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد، صحابہ کو فکر تھی تو فوراً جواب سوال کیا، وکیف نجدد ایمانکم، اللہ کے رسول ہم ہمارے ایمان کو کس طرح تازہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اکثروا، قال اکثروا، اکثروا کے معنی زیادہ، زیادہ، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولو انشاءاللہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ بیٹا یہ خواب ایک نعمت ہے، کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن خواب کا ایک دروازہ بولو بھائی اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ اشارتاً خواب میں بتلا دیتا ہے۔ خواب بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں، اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو واپس 1 گھنٹہ چاہیے مجھے۔ خواب بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، اور خواب میں کیسے دیکھنا، کس طرح دیکھنا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 11 ستارے، 12واں سورج اور 13واں چاند مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ۔ میں خواب دیکھ لوں، آپ خواب دیکھ لئیے تو وہ لوگ دوسرے دن ولی اللہ بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟
اور صاحب ابھی بات نہیں کرنے کہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب اس زمانے میں آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, خواب کی تعبیر نہیں ہوگی, تو وہ لوگ بھائی شیطان کہے گا کہ جو ذرا ہمیں تو بندہ سجدہ کرنا چاہیے, تو بہت بڑا پیر بن چکا ہے, اب تیرے ہاتھ چومیں گے لوگ, تیرے مشورے پہ یقول و لبیک کہیں گے, تو جو حکم کرے گا وہ کریں گے. تو شیطان اس راستے سے آئے گا. تو خواب دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے خواب دکھایا ہے, اس میں خیر ہے تو میرے لیے خیر فرما, اور شر ہے تو میرے لیے اس کی کیا کر, حفاظت. اور خواب کیسا بھی ہو کسی کو مت بتلانا, جب تک خواب کی تعبیر بتانے والا جب تک صحیح معنی میں نہ ملے وہاں تک بولو بھائی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتے. اور اپنا خواب بھی ایرے خیرے لٹو خیرے کو چلتے پھرتے کو نہ بتاؤ, جو اس نے جو تعبیر کر دی وہ تعبیر بولو بھائی خواب پوری ہو جاتی ہے. جب انسان خواب دیکھتا ہے تو آسمان اور زمین کا بیچوں بیچ معلق رہتا ہے خواب, اور جو خواب دیکھنے والے کی جو تعبیر کوئی بتلا دیتا ہے وہ تعبیر ویسی ہو جاتی ہے. خواب میں بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے, جس کو چاہے اس کو نہیں بتانا چاہیے, جس سے آپ کا دل ہو, جس کو اپنا شیخ مانا ہو, جس کو اپنا بڑا مانا ہو, جو عالم دین ہو, جو خواب کی تعبیر رکھتا ہو, اس کو جا کر بتائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے حضرت, اس میں کیا اشارہ ہے, تو آپ کو بولو بھائی رہنمائی فرمائے. تو عزیزوں میرے پیاروں, حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتلانا نہیں, ورنہ لوگ دشمن بن جائیں گے. ابھی میں غریب ہوں, میں آپ کو اور ایک مثال سمجھاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کل میرے پاس گاڑی بھی آ جائے, بنگلہ بھی ہو جائے, بہت پیسے بھی ہو جائے, تو کہیں گے جو مول صاحب کوئی نہیں ٹوپی خریدا ہے, وہاں سے دشمنیاں. بولو بھائی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں بالکل دیسی آدمی ہوں, وہ دیسی زبان سے ہی قرآن و حدیث کو امت کو سمجھایا. کل میرے پاس کچھ نہیں تھا, آج آ گیا, تو لوگ کہیں گے یہ کسی کا دبا کے آیا, کسی کا پیسہ کھا گیا, اس کی ٹوپی اس کے اوپر, اس کی ٹوپی اس کے اوپر. آج جو مارکیٹ میں بات ہے وہی قرآن و حدیث سے بتلا رہا ہوں میں. اب میں عزیزوں میرے پیاروں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی قربانیوں سے اوپر لایا ہے, کتنے حالات کے بعد اوپر لایا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں بزرگان دین کی تم آخری زندگی دیکھو گے, علماء بیٹھے ہیں یہاں پوچھو, تم علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے, علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے, اور شروع کی زندگی دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے حالات سے وہ لوگ اوپر آئے ہیں. تو عزیزوں میرے پیارو آج مجھے کوئی چیز مل جائے آپ اس پر حسد نہ کریں. حضرت سورہ یوسف میں بہت ساری پوائنٹ کی باتیں ہیں, تو یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی خواب میں, تو سامنے بھی بولو بھائی باپ نبی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو نبی کا ہونا اور وقت کے بادشاہ بنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام. اب حضرت یوسف کا زیادہ محبت ہونے لگی, حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرنے لگے. اب بھائی لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا کہ بھائی اس سے زیادہ کیوں اور ہم سے کم کیوں, تو وہ پھر ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ باپ سے اس کو لے اور اس کو کیا کر دیں, قتل کر دیں. تو بنیامین نے کہا قتل نہ کرو, اس کو کنویں میں ہی ڈال دو. یہ لمبا چوڑا واقعہ پھر انشاءاللہ پھر ملاقات میں بتلاؤں گا, لیکن میں آپ کو وہ پوائنٹ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رہ چکا ہے, پھر وہ بات ختم نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نعمت دے اس کو بولو بھائی شکریہ ادا کریں گے, بولو انشاءاللہ. اور جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے, تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کا بھی تمہارے پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری مسجدوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے رشتہ داروں کا بھی تمہارے پر حق ہے. یہ روزی اللہ جو دے رہا ہے صرف میرے لیے نہیں دے رہا ہے, اللہ نے اس میں بہت سارے کے حصے رکھے ہیں, ہم وہ نہیں دیں گے اور اپنی ہی استعمال میں اپنا پیسہ لگائیں گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا, کل قیامت کے دن اس کا حساب ہے. تو وہ کہا کہ بھائی تو تیرا مال کم کرنا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ناشکری
شروع کر دے. بولے نا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے پھر میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں, یہ تو نہیں ہو سکتا. بولے جب تک تو ناشکری نہیں کرے گا وہاں تک تمہاری نعمتیں کم نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے کو پیغام پہنچایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس کو پیغام پہنچایا جو ستر چھپانے کے لیے منتی اور پتے ہیں اس پر بھی شکر ادا کر, اس پر بھی شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو دیا ہے. تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگا اس پر کیا شکریہ ادا کر, کچھ تو ہے نہیں. اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کا جھونکا پتوں کو مٹی کو اٹھا کر اس کو ننگا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے اسی نعمت پر تم نے ناشکری کی تو وہ بھی میں نے جو ہے. کروڑ ہونا, کروڑ پتی ہونا کوئی کمال نہیں ہے. کروڑ پتی دنیا میں بہت ہے, اس کے ساتھ دل ہونا کمال. کیا ہونا چاہیے بولو بھائی؟ ہاں دل بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دینے کا دل ہو, اللہ کے راستے میں دینے کا مسلمانوں شوق اور ولولہ ہو. تو یاد رکھو یہی مال انشاءاللہ دنیا میں وبال بن کر آیا تھا, کل یہی مال ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ صدقہ خیرات للہ, مسجد کے مکاتب کے مدرسوں کے اور تمام بیواؤں کے یتیموں کے مدد کے لیے کل ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. تو آج عزیزوں میرے پیارو اللہ نے مجھے 500 روپے بھی دی ہو تو اس میں 100 روپے اللہ کے راستے. اللہ زیادہ نہیں مانگتا, اللہ صرف 10% مانگتا ہے. کتنا بولو بھائی؟ کھیتی باڑی بھی ہے جو ہمارے باپ دادا تھے پہلے, تو پہلے کھیتی میں سے جب گہوں چاول مکئی جوار جب آتی تھی تو کھری میں ڈالتے تھے. کھری یعنی پورے گاؤں کے لوگ یہاں اناج کو صاف کرتے تھے, مشین کو لگاتے تھے اور بیل کو لگاتے تھے اور وہاں گیہوں کو چاول کو صاف کرتے تھے اور وہیں سے غریبوں کا حق پہلے بھیجتے تھے پھر جا کر اناج گھر میں لاتے تھے. اور آج کیا ماحول ہے میں نہیں بولوں گا, آپ خود سمجھ لو. اپنا تو کھاتے ہیں لیکن دوسروں کا بھی ہڑپ کرنے کی نیت ہوتی ہے. میں کھاؤں سب, میں سب کا کھاؤں, میرا کوئی نہ کھاؤ. تو عزیزوں میرے پیارو جب ہماری نیتیں بگڑی, ہم لوگوں کے حق کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے. سب ہونے کے باوجود, ایئر کنڈیشن کمرے ہونے کے باوجود رات کی نیندیں ہے بولو بہت سارے. تعویذ لینا قاضی صاحب رات کو نیند نہیں آئی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن میں کس وفارہ اٹھاؤ کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی. اور رات کو انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھٹکتا ہے, کبھی فیس بک پر, کبھی واٹس ایپ پر, کبھی یوٹیوب پر انسان پوری رات گزار دیتا ہے. اور ادھر اللہ والوں کے حال دیکھو, وہ پوری رات کہاں گزارتے ہیں وہ لوگ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں, جو رات کی پیٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہے اور رات کی تنہائیوں میں لوگ سوئے ہوتے ہیں, ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اور وہ مصلی پر اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں بولو بھائی؟ تو عزیزوں میرے پیارو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر شکریہ ادا کریں گے. بولو بھائی سوچ سے جتنا بھی دیا, جتنا بھی. گجراتی میں کہوت ہے کوئی نو بنگلو جو ہے آپ کو جھوپڑی توڑی پاؤ. سمجھ میں آیا؟ گجراتی میں کہوت ہے, ہمارے بڈھے حضرات کہہ کے گئے کہ کوئی نو بنگلو جو ہے آپ کو جھوپڑی توڑی کروانا. وہ چاہے جا رہا ہے, دیکھو موسم نے سنگل ہی بجا دیا 4 مہینے کے بعد تو بتایا میرے. تو خیر عزیزوں میرے پیارو, آپ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے, چاہے مسلمانوں جیب میں 10 روپے بھی ہو, اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. بولو انشاءاللہ. اے اللہ تو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے, اس پر بھی تیرا شکریہ. اے اللہ تو نے عزت کے ساتھ رکھا ہے, شکریہ. آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دو, اللہ تیرا شکر. ہر چیز پر اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. چند مہینوں کے بعد تم خود آؤ گے کہ مولانا اللہ کا شکر ہے, بہت سارا چیز میرے پاس. اللہ بڑھائے گا نا, قرآن میں ہے یہ چیز. تو عزیزوں میرے پیاروں, آپ کے یہاں ہمارے
مسجد کی تعمیر کے لیے مولانا آئے ہیں، تو آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ لگائیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے، للہ رقم اللہ کے راستے میں دے، یہی چیز کام آئے گی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، جو کھایا وہ تمہارا، جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا، جو پہنا وہ تمہارا، ورنہ دوسرا سب کس کا ہے؟ وارث ہو۔ میرے اور آپ کا موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے عزیزوں میرے پیارو، خود نیکیاں کر جاؤ، خود نیکیاں کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نیکیاں کر رہا ہوں، یہ نیکیاں کر رہا ہوں، تو اسے قبول کر دے اور اس کا ثواب تو ہمیں بولو بھائی پہنچا۔ تو کرو میرے بولو انشاءاللہ۔ تو تمام کو میں اپیل کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی ایک کبوتر کے معنی یعنی ایک اینٹ کا پیسہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کرے گا جنت کے اندر۔ اللہ پاک جتنی باتیں کہی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔